always see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. It's a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible, because if they're not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. We keep having these conversations with the Afghan leadership. We've raised two divisions for the security of this project. Our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. There are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. But alhamdulillah, the kind of measures that we have taken, they've not been able to retard the progress of this project. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ابھی آپ نے گفتگو سنی DGISPR جنرل بابر افتخار صاحب کی, اور سی پیک کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ سی پیک کو بھارت روکنا چاہتا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد بھارت کے بس میں بھی نہیں رہے گا, اور سی پیک اس سے کہیں آگے نکل گیا ہے. اور اگر بھارت اس کو روکنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطے کے اندر ترقی نہیں چاہتا. اور ایک اور خاص ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رشیا جو ہے بالآخر گوادر پورٹ کو اس کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ اتھارٹی ملی ہے, اور یہ چین کے میڈیا نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے اجازت ملی. اور کتنی بڑی پیش رفت ہے اس خطے میں, گیم چینجر کی حیثیت سے گوادر پورٹ جو ہے وہ آگے فعال ہونے جا رہی ہے. اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے. اور ساتھ ہی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو افغانستان کے فریقین کے درمیان معاہدے کا جو ہے پہلا ڈرافٹ جو تیار ہو گیا, جو مختلف افغان گروپوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی, اس میں پیش رفت ہوئی ہے. اور ساتھ ہی آج ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی, کل اس دنیا سے رخصت ہوئے, آج انہیں سپرد خاک کیا گیا. ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب DG صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, اور خاص طور پر انہوں نے فکرہ کہا کہ ایک خاص مدت کے بعد بھارت کے کنٹرول سے بھی یہ چیز نکل جائے گی کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اس میں سی پیک اب روکنا مدت کے بعد نہیں, وہ وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ پرسوں چائنا کے اخبار میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک بات کی ہے. آرٹیکل تو بنیادی طور پہ اس پہ ہے کہ روس کو الاؤ کر دیا گیا ہے گوادر کی پورٹ استعمال کرنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کی جو گرم پانی کو جس کے لیے پولر بیئر کو لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کا ایندھن بنے, جی, اور آج بالآخر بڑی خاموشی سے گرم پانی اس پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں. میں اس آرٹیکل کا ایک فقرہ سناتا ہوں. It isn't something terrible if Moscow joins the CPEC. یہ اس نے کہا ہے رشین ایمبیسڈر نے. کہتے ہیں کوئی وقتی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے, انڈیا آرٹیکل کہتا ہے چائنا اس کا اخبار کا, India has been opposed to the CPEC due to the long-term tension between New Delhi and Islamabad and its historical border disputes with China. Traditionally, Russia has developed a very good relationship with India as well as China and Pakistan. The article said Russian presence in the CPEC would help prevent the international community, including India, from paying excessive attention to China and remove from. وہ کہتا یہ ہے کہ رشیا کے آنے کے بعد انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ چین سے جنگ کرے یا سی پیک کے اندر مسئلہ کرے. ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ بیسیکلی امریکہ کے پاس یا عالمی طاقتوں کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے. جس دن اس سی پیک کی روڈ کے اوپر ایک دفعہ ٹریڈ شروع ہو گئی, پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. نائر سویس جو تھی اور اس کے اوپوننٹس تھے, فرینچ بنا رہے تھے, انگلینڈ چل رہا تھا, لیکن اس کے بعد جب شروع ہو گئی پھر وہ سب کی روڈ ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا گروپ بنا ہے, اس کو کہتے ہیں یوریشین اکنامک یونین, جس میں روس کے اتحادی ممالک بھی ہیں اور یورپی یونین میں ممالک ہیں. اس کا سر ایک وفد آیا تھا رشیا کا, خاص طور پہ 19 دسمبر 2019 کو, اور 64 ممبر وفد تھا ٹریڈرز کا. صحیح. اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے سارے علاقے. سی پیک
کی جو پورٹ ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پورا سال انہوں نے انویسٹمنٹ میں لگائی۔ سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ تھی وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جو بنی تھی، وہ $2.5 بلین جو ہے وہ رشیا دے رہا تھا۔ $14 بلین کے پروجیکٹس جو تھے وہ انرجی سیکٹر کے اندر تھے۔ کوئٹہ سے تفتان تک جو ایران کو ریلوے لائن پہ جانی تھی وہ بھی رشیا بنا رہا تھا۔ آپ کی تمام میجر جو موبائل سیل کمپنیز ہیں وہ رشین انویسٹمنٹ کمپنیز لے جا چکی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میڈیسن کی جو فرمز ہیں اس کے اندر بھی رشیا آ چکا ہوا ہے، اور آپ کی اگلے کچھ عرصے کے بعد رشین جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی اس کو ہولڈ کریں گے، یہ جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہے۔ تو رشیا جو ہے یہ سارے کا سارا اب اس وقت اب آخری مسئلہ تھا گرم پانیوں تک پہنچنا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر کبھی افغانستان کے بارڈر پہ جائیں، خصوصاً چمن کے بارڈر پہ جائیں، تو چمن کے بارڈر کے اوپر خوجک ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو ہے وہ پکے مورچے گورے نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ مورچے جو ہیں دور دور تک چلتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے جو ڈیورن لائن گورے نے اس طرح بنائی تھی کہ جس جگہ ذرا سی سلوپ ختم ہوتی تھی اور آگے میدان شروع ہوتا تھا وہاں تک گورا تھا، اس کے بعد افغانستان تھا، اور ڈیورن لائن کو اس نے اگریمنٹ کیا تھا۔ افغان بیچارے کو پتہ نہیں تھا کیا صورتحال تھی، لیکن بیسیکلی وہ اٹ واز اگینسٹ دی رشین ایمپائر۔ 1917 میں انقلاب سے پہلے جو رشین امپائر تھی، 1876 میں ٹرین بچھائی گئی ہے، کہاں تک؟ لنڈی کوتل تک، اور دوسری طرف سے ادھر سے بچھائی گئی تھی یہ جو ہے آپ کا اپنا چمن تک، اسپن بل تک۔ اچھا، اس ٹرین کا بنیاد، اور آپ کو اندازہ کریں جو خوجک ٹنل ہے یہ 3.5 کلومیٹر 3.5 میل 5 کلومیٹر لمبی ہے، اور وہ ٹنل اس لیے بچائی گئی تھی کہ ہم کسی وقت بھی روس کو روکیں گے کہاں تک؟ گرم پانیوں تک آنے کے لیے، کیونکہ روس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی تھوڑی بہت ایکسس جو ہے گرم پانی 6-7 مہینے جو اس کا بالٹک سی کا علاقہ ہے اس میں بند رہتا۔ افغانستان میں آنے کا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پولر بیئر ہے، وہ مشہور تصویر آپ کو پتا ہے، زمانے تصویر بنی ہوتی تھی کہ پولر بیئر نیچے آ رہا ہے اور روس تک پہنچ رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر جتنے کمیونسٹ تھے نا کہ گھروں تک آپ پہنچا ہے آگ، گھروں تک آپ پہنچی ہے، اپنے دروازے دریچے کھلے رکھنا، پتہ نہیں کیا مغرب سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، یہ سارے ہمیں تانے دیتے تھے، اور دیکھو روسی آ رہا ہے، ہم دیکھیں گے تمہاری داڑیاں بھی شیو ہوں گی اور تمہاری مسجد سب ختم ہو جائے گا، اب روس پہنچ رہا ہے، یہ دیکھو افغانستان تک آ گیا۔ اس کو روکا تھا پاکستان نے۔ ایک کتاب آئی تھی، والٹر واکر تھا نیٹو کا سربراہ، اس کی کتاب تھی نیکسٹ ڈومینو۔ اچھا، تو نیکسٹ ڈومینو کتاب میں سے لکھا تھا کہ اگلی جو ڈومینیشن کہاں پر، اگلی قبضہ کون سا ملک ہوگا، تو کہتا ہے پاکستان ہوگا، کیونکہ اگر افغانستان میں سٹیبل ہو گیا تو حمید گل صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ افغانوں نے اصل میں پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑی، جو 14 سال افغانوں نے مار کھائی اصل میں ہماری مار کھائی، اپنی تو ان کا خط برباد ہوئی ہیں بیچارے، لیکن وہاں رشیا اگر نہ رکتا تو آج رشیا اس طرح دبے پاؤں نہ آتا۔ آج وہ جس طرح آتا وہ آپ کو پتہ ہے، جس طرح وہ چیکوسلوواکیا میں گیا تھا، جس طرح وہ اس میں گیا تھا آذربائیجان میں، آج نگورنو کاراباخ کا آج مسئلہ کہیں جا کے طے ہوا ہے، جو اس نے آذربائیجان کے ساتھ کیا وہ سارا کچھ، جس طرح وہ یوگوسلاویا میں گیا تھا، آپ اندازہ کیا آج کہیں 8 سال کی جنگ کے بعد، قتل و غارت کے بعد، آج کہیں جا کے بوسنیا ہرزیگووینا کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس پورے کے پورے سینیریو میں وہ جو شروع میں کہ ہم روس کو روکیں گے اور یہ وہ جس وقت آنا چاہے، تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ نواب اسلم رئیسانی جو ہیں ان کا ایک بڑا بھائی ہوتا تھا، وہ بھاگا ہوا تھا، مفرور تھا، اور اس کے آنے کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ کہیں سب سرلٹ میں رہتا تھا۔ تو میں وہاں اس کو وجہ کو ایک جنگ میں بیچارہ ان کے بیچارہ شہید ہو گیا، جو ان قبائلی طور پہ مارا گیا، تو اس کی لاش بڑے آرام سے بارڈر پہ پہنچ گئی، کوئی مفرور کو پکڑنے کے نہیں گیا، باڈی بھی آئی اس کو جب وقت آتا ہے چیزوں کا سارا کچھ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رشیا کے آنے کے بعد اب بارہا سوچے گا انڈیا جو ہے کہ کس طریقے سے اس پہ حملہ کرے، لیکن جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ اس بات کا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد، کیونکہ جو بائیڈن جو تھا وہ اوباما کا نائب صدر تھا، اور ان کی سب سے امپورٹنٹ ترین جو کی منسٹر تھی وہ ہیلری کلنٹن تھی،
اور ہیلری کلنٹن نے آرٹیکل لکھا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اگلے 10 سال کیا سپینڈنگ ہے ہماری، اور اگلے 10 سال کے اندر وہ جو پالیسی تھی وہ تھی کنٹینمنٹ آف دا چائنا. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تک ہم انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے ہماری اکانومی تباہ برباد ہو جائے گی. صحیح. اس لیے کہ جب تک ہماری ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس نہیں چلتا، ہمارا اسلحہ نہیں بیچتا، ہمارا اسلحے کے علاوہ بیچتا ہے. امریکہ سے نہ آپ ٹی وی خریدتے ہیں، امریکہ سے نہ آپ فریج خریدتے ہیں، امریکہ سے نہ آپ فرنیچر خریدتے ہیں، نہ آپ چائنا کے موبائل کچھ نہیں خریدتے. آپ امریکہ سے آپ خریدتے ہیں F-16 F-26 F-22، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ ڈرونز، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ مگ، امریکہ سے خریدتے ہیں آپ جیٹ. امریکہ سے وہ چیزیں خریدتے ہیں کہ جن چیزوں کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے وار کے ساتھ. آپ نائٹ وین ڈیوائسز خریدتے ہیں. یہ جب تک تھیٹر نہیں ہوگا، وار تھیٹر نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا. اوباما نے وار تھیٹرز ختم کر دیے تھے. یعنی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سب سے بڑی جنرل کمپنی جو ہے اسلحے کی وہ بند ہو گئی تھی، تالے لگ گئے تھے. بکے گا کہاں سے؟ دیکھیں نا، لوہار کی دکان ہوتی ہے گاؤں کے اندر، تو لوہار بیچارے کو کبھی کو ہل ٹھیک کرنے والے آ گیا، یا کوئی گھوڑے کی نال لگانے والا آ گیا، یا کسی کی دراتی جو ہے وہ خراب ہوئی اس نے دندانے دلوانے آ گیا. لیکن اگر اس علاقے میں جنگ شروع ہو جائے تو لوہار ساری رات جا کے تلواریں بناتا تھا کہ کل کو چودھری نے جانا ہے، وڈیچ نے جانا ہے گجر کے خلاف، تو وڈیچ والا لوہار جاؤ، وڈیچ کو تلوار بنا کے دیتا تھا. اب جب جنگ نہیں ہوگی دنیا کے اندر، جب وار تھیٹرز نہیں ہوں گے، جب عراق نہیں ہوگا، جب افغانستان نہیں ہوگا، جب ویتنام نہیں ہوگا، جب چلی نہیں ہوگا، جب نکراگوا نہیں ہوگا، تو کیا کریں گے؟ انگولا کس کو بیچیں گے؟ تو وہ فاری کے سارا جو اسلحہ فیکٹری وہی ہوا کہ وہ پھر اسلحہ جو پڑا ہوا تھا دکانوں پہ وہ پھر لوگوں نے خود خریدنا شروع کر دیا. رشیا کے آنے کے بعد ایک بات طے ہے کہ اس خطے کی قسمت جو ہے وہ اس کے سٹرینتھننگ ہوگی. لیکن خطرہ وہی جو ہم پہلے کہتے تھے، انڈیا اس پورے کے پورے پیکٹ، کیونکہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، تو آج آصم سنگھ باجوہ صاحب سے کئی بات ہوئی تھی، ان کا تو لا پاس ہو رہا ہے اس کے وزٹ سے پہلے تاکہ ہم ایک کمپلیٹ اس کو ایک باڈی شکل دے دیں. اس سے پہلے یہ اس کے آس پاس انڈیا ڈسٹرب ضرور کرے گا، آخری ایفرٹ ضرور کرے گا. لیکن اور یہ صاحب اس میں یہ سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ٹلٹ ہے کہ رشیا کا گوادر پورٹ کے لیے آنا، اور یہ تو جو ہم بات پہلے کرتے رہے کہ ریجنل ایک نیا اتحاد بن چکا ہے، اور امریکہ اور یہ جو اس کے جو باقی جو دوست احباب ہیں وہ ایک طرف، اور بالآخر ہم اچھا رشیا چائنا از پلئنگ ویری ٹیکٹفلی. عجیب ہو گئی. آپ دیکھیں چائنا کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں، ٹھیک. اور چائنا کے سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان دا بگننگ جب ہمارا دورہ ارینج ہوا تھا عمران خان صاحب کا اور باجوہ صاحب کا، دیٹ واز ارینج بائی دا چائنیز. اور چائنیز نے کہا تھا کہ آپ ان کو مسئلہ جو ہے کہ بیچ میں جو نیوم کے پروجیکٹ اور اسرائیل ہوا یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر ایران جو تھا وہ سائیڈ لائن ہو گیا تھا. اب ایران سائیڈ لائن جب ہوا ہے تو ایران نے اس کے علاقے کو تھریٹن کرنا شروع کیا. جو ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جو البقیق کا حملہ ہوا ہے اس نے پورے کے پورے علاقے کو خوف زدہ کر دیا. اچھا رشیا کا اس میں شامل ہونا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایران بھی آن بورڈ ہو گیا. ہاں اگر رشیا ایران تو اب ہو جائے گا، ایران تو ہو جائے گا، ایران کو آپ ایکسکلوڈ کر نہیں سکتے نا. دیکھیں نا مسئلہ سارا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ سیریا کے اندر بہت بری طرح کی امریکہ سے مار کھا چکا ہے. امریکہ اور رشیا دونوں اکٹھے تھے وہاں پر، اور ایک علاقہ ہے دیر الزور، جی یہ واحد شام کا علاقہ ہے جہاں تیل کے کنویں ہیں. اور یہ علاقہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کردوں کے پاس، پھر یہ چلا گیا تھا ISIS کے پاس، داعش کے پاس. اس علاقے کو آخری جو تھانہ گڑھ داعش کا وہ وہیں پر تھا. حلب سے نیچے اترے تو یہ علاقہ آتا ہے ٹرکی کے بارڈر سے تھوڑا سا آگے. اسی راستے میں ارطغرل کے والد سلمان شاہ کا مقبرہ بھی. ہاں جی ٹھیک. تو وہ جگہ جو تھی اس کے اوپر انہوں نے طے کیا کہ اب ہم نے قبضہ کر لیا ہے، تو فرات کے اس طرف رشیا بیٹھے گا اور فرات کے دوسری سائڈ پہ امریکہ بیٹھے گا. جو امریکہ والی سائڈ تھی وہ تھی اس کی اپنا تیل والی، اور اس طرف خشکابہ تھا. تو وہ یہ کہ ٹرمپ نے فورسز وڈرا کر لیں، تو رشیا نے فرات کو برگا کے بارڈر تو کراس کیا، اس طرف چلا گیا. امریکہ نے ڈرون سے حملہ کیا، 3000 بندے مار کے ان کی تصویریں شائع کر دی. تو اس وقت رشیا اگر چائنا ایک بلاک بن جاتا ہے اس پورے علاقے کے اندر، آپ دیکھیں کہ یورپ سے امریکہ کو آؤٹ کر دیں گے وہ، اور اسی کو سنبھالنا دیا جا رہا ہے اس وقت. جو نہیں تو اس سارے سنیریو کے اندر تو بھارت پھر کہیں کا بھی نہیں رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ انڈیا کو انہوں نے بلاک اور بنا لیا نا. انڈیا
जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ब्लॉक बनाए हैं। कि जापान बहुत बड़ी इकोनॉमी है उस्मान साहब, तो बहुत बड़ी सर जब पूरी 3 मुल्कों को लेके जब पूरा इतना बड़ा एरिया नहीं, कैसे नेग्लेक्ट हो सकता? वो कहते ये हैं कि इंडिया जमीन से रोकेगा, सीपैक को खराब करेगा, उधर से बलाका वॉर पे जापान की और ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस आ गई, एक आधा किलोमीटर है ना, समुंदर वहां से रुक गया चीन का, जमीन यहां से रुक गई, तो चीन ने सामान बेचना कहाँ है? अच्छा, ये चीज है। कितना भी आपकी कितनी इकोनॉमी हो, अब क्या कर लेंगे? देखते हैं क्या होता है और मामला किस रुख की तरफ जाते हैं। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान में जो आज अहम पेशरफ्त हुई है उसकी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अफ़गानिस्तान में जो फ़रीक़ैन हैं वो एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात में मुत्तफ़िक हो गए, और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं किसी हुकूमत साजी पर जो है मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। लेकिन आज पेशरफ्त हुई है बड़ी अहम, लेकिन मुज़ाकरात पे हुए हैं कि वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने के लिए हमने किन नुकात के ऊपर चलना है। तो हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और अफ़गान अमूर के हवाले से भी जाने जाते हैं ताहिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई बताइएगा कि कितनी बड़ी पेशरफ्त है जो आज हुई है? दो चीजों के बारे में जरा सा मैं पूछना चाहूंगा। एक तो ये था कि जो एक बुनियादी था उनका मसला कि ये अमेरिका की जो एग्रीमेंट के तहत ये मुज़ाकरात होंगे को बुनियाद वो रखी थी, जिसपे अफगान कहते थे कि नहीं हम अलहदा, जिसमें ज़ल्म खलील। और दूसरा ये था कि 22 में से 2 नुकात रह गए थे और उस पर जो इशू बना था, एक तो ये था कि फ़िक़्ह हनफ़ी वाला और दूसरा ये था कि ये तीनों को जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। सबसे पहले उस्मान भाई के सवाल का जवाब कि कितनी पेशरफ्त है। मेरी नज़र में पेशरफ्त तो इसलिए है कि 3 महीने बाद दोनों फरीक इस पे मुत्तफ़िक हो गए हैं कि तर्जुल अमल क्या होगा, एक उसूल क्या होंगे मुज़ाकरात के, और पेशरफ्त यही भी है कि अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। और अभी एजेंडे पे आजकल उस पर बहस हो रही है और एजेंडे में ज़ाहिर बात है काफ़ी अहम चीज़ें आएंगी, तो एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन ये पेशरफ्त पहले होनी चाहिए थी। 3 महीने लग गए हैं कि तर्जुल अमल पे मुत्तफ़िक नहीं हुए, और मेरी नज़र में ये जो औरिया साहब ने बात की है, मकबूल जान साहब ने, ये दुरुस्त है कि जो इसका मुकदमा है, मुकदमे में जो 4 पॉइंट है मुकदमे में, लेकिन 3 इतने अहम नहीं है। सबसे अहम जो है कि जो दोहा मुआहिदा हुआ है 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान, वही बुनियाद, ये मुज़ाकरात की बुनियाद वही होगी। ये उस वक़्त अफ़गान हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही थी। अफ़गान हुकूमत का यह मुतालबा था कि जो 29 फरवरी को वहाँ भी जो एक मुश्तरका ऐलान जारी हुआ था अफ़गान हुकूमत का, नेटो का और अमेरिका का, वो भी अगर तालिबान अगर तालिबान चाहते हैं तो वो भी फिर लोया जरगा वाली बात भी आई थी, कानून दस्तूर की बात भी अफ़गान हुकूमत ने की थी, लेकिन वो मैंने ये पढ़ा है, इसमें कुछ भी उस तरह कोई भी चीज़ नहीं है। यानी तालिबान ने अपने उस मुतालबे को तस्लीम करवाया, और किसी लिहाज से एक उनके मौक़िफ़ में एक वज़न भी था, क्योंकि वो कह रहे कि मुज़ाकरात जो बैनुल अफ़गानी हो रही है उसी मुआहिदे के तहत हो रहे हैं, जो कि 10 मार्च को उसकी तारीख थी। तो बहरहाल ये वो है, यानी एक पेशरफ्त बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए और अब देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। अच्छा, ये तो एक तालिबान की बहुत बड़ी फतह हो गई कि जो इसको वो समझते थे कि हम अलहदा मुज़ाकरात करना। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत को दूसरी फतह उनकी ये थी कि उन्होंने बहैसियत हुकूमत उसके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, उन्होंने उसको एक ग्रुप में लिया है। आप ये बताइएगा कि इनके अलावा कौन कौन से ग्रुप होंगे, आपका क्या अंदाजा है, कौन कौन शामिल होगा? क्या वो लोई जिरगा के वही अरकान होंगे, वो ट्राइबल अफगानिस्तान के जिसमें ताजिक भी, उज़्बेक भी, सारी कौमियतें, या कोई और भी इस तरह के ग्रुप जैसे हिकमत यार है? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो मुज़ाकराती टीम है अफ़गान हुकूमत की 21 रुकनी,
ठीक। मुज़ाकिरात उनसे होंगे, मुख्तलिफ ममालिक में होंगे, फैसला उन्होंने नहीं करना, फैसला होगा काबुल में, और उसके लिए एक नई बनेगी एक आला सतही एक कमीशन बनेगा, और कौमी मुसालहती कमीशन उसको कहते हैं उर्दू में, अगर उसका तर्जुमा करें वो बने। बदकिस्मती अफगानिस्तान की ये है कि डॉक्टर अब्दुल्ला को इन्होंने बना दिया है उसका चीफ, लेकिन इस वक्त तक आप चंद दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने मुतालबा किया कि जल्दी बनाया जाए, अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, बरतानिया ने उसको सपोर्ट किया, डॉक्टर अब्दुल्ला बार बार सदर अशरफ गनी के पास जाते हैं कि ऐलान कीजिए, क्योंकि फैसला वो वहाँ मुज़ाकिरात करेंगे, वो वापस आएंगे, और इसी का, और उसमें हिकमतियार जो सदर अशरफ गनी ने बनाया था, जिसको मुस्तरद किया सब लोगों ने, और वो नहीं बन सका। और डॉक्टर अब्दुल्ला की ये बात थी कि ये इख्तियार तो उनका है, तो लिहाजा इंटरनल जो पॉलिटिकल वहाँ पर एक इशू है, ये भी ज़रूर मनफी असर उस पर करता है। अभी तक जो ताख़ीर हो रही है चीज़, देखो ना, 3 महीने अगर लग गए इसमें, और अफगानिस्तान में जंग शिद्दत से जारी है, ये नहीं जंग सिर्फ तालिबान की तरफ से जारी है, आज 28 हमले, कल रात को 28 हमले, हाँ जी बिल्कुल यही है। और ये साहब, आप तो समझते हैं इन चीज़ों को कि माजी में जब अगर रूसियों के खिलाफ जिहाद था या अमरीकियों के खिलाफ तालिबान का जो एक मुजाहिमत थी, तो सर्दी में अक्सर जंग में कमी आती है, लेकिन अब वो वाला सर्दी वाला तस्वर भी ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा अफगान सफ़र करेंगे अगर सुस्त रवि के शिकार होगा, अगर ये वाला प्रोसेस जो है ये सुस्त रवि का शिकार, यही अफगानिस्तान में लोग सवाल करते हैं कि अगर सदर अशरफ गनी की टीम वो अगर कल ये मुत्तफिक हुई है इस पे, तो 3 महीने पहले क्यों नहीं हुई? और ये कभी कभी वो कहते हैं कि ये रेड लाइन है हमारे लिए, सुरख लकीर है, लेकिन आपने देख लिया 5,000 कैदियों का मसला। जी ये बताइएगा कि मेरी जो आखिरी बात हुई थी तालिबान के उनसे, तो उन्होंने कहा था कि हम ये जो दस्तूर के मामले में जो बहस है उसमें हम बाकायदा एक रास्ता निकाल भी सकते हैं, जैसा हजरत अली और हजरत उस्मान के इलेक्शन का, वो बाकायदा उन्होंने रेफरेंस भी दिया वहां पर भी, उस मीटिंग में भी। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम इसको दस्तूर को ऐसा सच नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जितना वसीउल बुनियाद ट्राइबल स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का, कि मतलब तारीख आप उठा लेना कि बस एक दुरानी आएगा तो दुरानी आके उसको हेड करेगा, वरना तो ये लड़ते रहेंगे आपस में, खिलदई और ये और वो सारा कुछ। आप ये बताइएगा कि ये बैठ के जब ट्राइबल लेवल पे आएंगे तो फिर क्या करेंगे? कुछ आपका क्या खर्चा है कि लंबा खींचेगा? मुझे भी लगता है लंबा खींचेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त है, आपका तज्जिया बिल्कुल इसलिए दुरुस्त है, मैं वही बात करने वाला था कि कैदियों की रिहाई ने 5 महीने लिए, ठीक 5 महीने लिए, और अभी 3 महीने तर्जुल अमल, कोड ऑफ कंडक्ट या उसूल या रूल्स पे 3 महीने लगे। तो लिहाजा इस तरह के हर चीज़, और बिल्कुल आपने सही कहा, अब सबसे मुश्किल मरहला आएगा जंग बंदी का। तालिबान मानते हैं नहीं, कि अभी तक तो उन्होंने नहीं माना, और वो मानेंगे किन शराइत पे मानेंगे, फिर मुस्तकबिल का निज़ाम कैसे होगा, तालिबान का उसमें क्या रोल होगा, 85,000 तालिबान के जंगजू है, उनका क्या होगा। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा एक मुश्किल मरहला आने वाला है। लेकिन एक बात अहम है कि अमरीकी ने जान छोड़ा दी, ज़्यादा उनकी फ़ौजें हर सूरत में वापस जाएंगी और नहीं, तो लिहाजा उन्होंने अफगानों के हवाले किया है कि आपने अपने सियासी मुस्तकबिल का खुद फैसला करना है। अब इम्तिहान है दोनों साइड का कि आया वो अफगानिस्तान से कि 40 साल जंग को जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे, या पॉलिटिकल वो वहाँ पर जो एक, जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक उनका वो शूरा जिस तरह आपने जिक्र किया वो नहीं बनी। तो लिहाजा अफगान लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि आया अफगान को मजीद सफर करना चाहते हैं वो अपने लोगों को, या अफगानिस्तान को जंग से निकालना। खान साहब, एक और चीज हो रही है जो तालिबान ने साथ साथ कर रहे हैं कि 3-3.25 लाख के करीब आपको पता है कि वहां पर अफगान फौज और पुलिस मिला के बनती है, तो कि जो भी वक्त से पहले 3.5 लाख जो भी वक्त से पहले आ जाएगा उसको वो हमारे साथ है, उसको हम दुश्मन नहीं गिनेंगे। अब वो रोज एक लिस्ट तय करते हैं, नाम भी देते हैं, आज 14 आए, आज 12 आए, आज 13 आए। तो ये जो कैफियत बनेगी और जिस तरह उनका ग्राउंड पे कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, तो ये इसके लिए होगा ये कि क्या वापस वही नहीं होगा कि काबुल में ये बैठे हैं, पंजशेर में वो बैठे होंगे? यही खदशात बिल्कुल है, यही तशवीश बिल्कुल है, और अफगानों के पास उनके दलाइल भी हैं, आम लोगों के तशवीश बिल्कुल वजह है।
اب بدقسمتی یہی ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے، ٹیسٹ کیس ہے کہ آیا افغانستان کو واپس روسیوں کے جانے کے بعد جب افغانستان کا جو صورتحال ہوئی تھی، آیا اسی طرف دوبارہ افغانستان کو لے جائیں گے؟ اور مسئلہ یہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خود ہے کہ 85,000 طالبان جنگجو ہے، اور اگر ان کے سہولت کار یا ان کے حامی تو 1 لاکھ بن جاتے ہیں۔ اسی طرف جمعیت اسلامی کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہے، پھر دوستم کا بھی وہ سٹرونگ ہے۔ تو اگر یہ والا سلسلہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر یہ متفق نہیں ہوتے، مذاکرات کو کامیاب نہیں بنانے دیتے، تو پھر تو بالکل ضرور وہی آخری چونکہ بالکل آخری رہ گیا ہے کہ ایک آخری یہ تھا، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ایک ان کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جب وہ فوج امریکن جائے گی تو سامان اور اسلحہ جو ہے یہ جس جگہ طالبان موجود ہوگی ان کے ہینڈ اوور کر کے جائے گی۔ تو اگر تو وہ یہ امریکنز یہ کر گئے تو پھر تو افغان گورنمنٹ بہت کمزور ہو جائے گی۔ امریکن تھوڑے حساس ہے اپنے جو ان کے ڈیفنس ایکوپمنٹ ہوں گے، آگ بھی لگا رہے ہیں۔ دیکھو نا، انہوں نے کچھ تو ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ جو فرسٹ جو مرحلہ تھا ایگریمنٹ کا 135 دن کا، جو 14 جولائی کو مکمل ہوا 29 فروری سے، کچھ جو انہوں نے خالی کیے تھے وہ افغان حکومت کو دے دیے ہیں، کچھ انہوں نے ڈسمینٹل کر دیے ہیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اسلحہ افغان حکومت کو دیں گے۔ ممکن ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے، وہ باہر نہیں آئی۔ لیکن میرے خیال میں دیکھو نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ملا برادر سے اگر 35 منٹ بات کی ہے تو یہ تو امریکی کو تسلیم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ طالبان بڑے سٹرونگ فائٹر ہے، بڑے اچھے جنگجو ہے۔ تو یہ اور خود آپ دیکھیں نا، شاید کم ہی تاریخ میں ہوگی کہ ایک گروپ کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ امریکہ جیسا جیسی طاقت، وہ ڈونلڈ ریگن کے بعد ٹرمپ نے معاہدہ بھی گفتگو کی کرتے ہیں۔ ان کے اور ساتھ نہیں انہوں نے باقاعدہ جو ایگریمنٹ دکھا تھا وہ یہ تھا کہ امارت اسلامی افغانستان which we don't recognize، اس میں ہے، اور ساتھ دستخط بھی کیے ہیں۔ کمال کیا نا، یہ تو کمال ہوا ہے۔ ہاں یہ تاریخ میں۔ اچھا آخری لیکن طالبان نے بائیڈن کا پوچھ لیتے ہیں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد اس پر کچھ خدشات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اگر بائیڈن آتے ہیں اقتدار میں، اور جو کہ لکھا ہوا ہے کہ طالبان بھی یہی کہتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ کوئی گیم پلٹ بھی سکتی ہے؟ نہیں، گیم بالکل پلٹ نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ آپ جو بائیڈن کے بیانات پرانے پڑھیں، ان کے سنے ویڈیوز بھی پڑھی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوجیں واپس ہوں، وہ نہیں چاہتے افغانستان، کیونکہ افغانستان اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے طالبان اور امریکہ کا، یہ گروپ، یہ طالبان تو ہے لیکن اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا زلمے خلیلزاد کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ریاست امریکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا، آخری وقت ختم ہو رہا ہے طاہر بھائی، وقت ختم ہو رہا ہے، صرف یہ بتا دیجیے گا کہ فقہ حنفی کا کیا ہوگا؟ کس کا؟ فقہ حنفی والے ایشو ہے۔ آواز تھوڑی صاف نہیں ہے۔ فقہ حنفی، طالبان یہ کہتے تھے کہ فقہ حنفی، یہ اسی ایگریمنٹ میں ایک نقطہ ہے، یہ تیسرا ہے کہ کوئی بھی موضوع اس پہ بات نہیں ہوگی کہ جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اوورال کر دیا، میں سمیٹ لیا انہوں نے، بچا کے نکل گئے۔ چلیں بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے آسان انداز سے، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ ہمارے ناظرین کو صورتحال بتائی، بہت شکریہ آپ کا۔ یا ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے میر ظفر اللہ خان جمالی کا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میر ظفر اللہ خان جمالی آج سپرد خاک کر دیے گئے، اور کیا شخصیت تھے، بلوچستان سے پہلے وزیر اعظم بنے پاکستان کے، بڑا مختصر عرصہ انہوں نے گزارا وزارت عظمیٰ کے اندر، فارغ بھی کر دیے گئے، لیکن بحیثیت انسان ظاہر آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان کو قریب سے دیکھا بھی، مطلب ایسا وزیر اعظم کبھی آیا پاکستان کے اندر جو ان کی بڑی سادگی اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ۔ ایک میں آپ کو مزدار بات بتاؤں ظفر اللہ جمالی کی، کہ ظفر اللہ جمالی کی ایک عادت جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھی کہ ظفر اللہ جمالی ہر وقت باوضو رہتے، یہ ان کی بڑے کمال کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، میں نے اپنے آگے آگے تمہاری چاپ سنی ہے مدینہ جنت میں، تو ایسی کیا چیز ہے تم نے یہ
میں نے کہا میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ میں باوضو رہوں اور پڑھتے رہتے بہت زیادہ. تو میں ایک دو جہاز میں جب بیٹھا تو اس کے ساتھ پہلے جہاز کا بڑا ان کو وہ تھا, نہیں بیٹھتے تھے, ان کو بڑا جہاز میں نہیں بیٹھتے تھے شروع میں. اس لیے جب میں جب اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا تو ظفر اللہ جمالی صاحب سب سے پہلے کیئر ٹیکر بنائے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا بھی. اور وہ سب سے کنٹروورسی جو ہوئی تھی اکبر بگٹی اور اس کے بارے آپ کو پتا ہوگا, وہ 1 ووٹ والا بہت بڑا کرائسس بنا تھا. وہ 1 ووٹ کے وزیر اعظم, 1 ووٹ کے وزیر اعظم بھی 1 ووٹ کے تھے, وزیر اعلیٰ بھی 1 ووٹ کے تھے. اچھا, اور وہ 1 ووٹ جو تھا بڑے لکی تھے. اور یہ ووٹ جو تھا یہ جمیعت علماء اسلام کا تھا, مولانا خوستی کا ووٹ تھا, وہ ٹوٹ کے ادھر آیا تھا. تو لیکن کچھ عرصہ رہا, پھر اس کے بعد ریٹ چلے گی اور ریٹ کے چلے گئے. لیکن بحیثیت انسان ایک تو یہ ہے کہ بہت تنوتوش والے آدمی تھے, اور ہمیشہ جو ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں تنوتوش ایسے کم کروں, لیکن کم ہو نہیں پاتا تھا ان سے. اور کھانا وزیرداری میں حیران کن, آپ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ ان کو کوئی کام تھا اور میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ تھا, ایک 18 گریڈ کا افسر, اور ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم سینیٹر تھے, چیف منسٹر رہ چکے ہوئے تھے. تو میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا. تو میں دفتر سے پہنچے تو میں دفتر سے اٹھ کے کہیں گھر چلا گیا, لوگوں نے کہا گھر چلا گیا, اور میں کہیں اور بازار سے جناح روڈ سے ہوتے ہوئے پہنچا تو وہ میرے گھر کے فلیٹ کے باہر وہ جو ایک چھوٹا سا بینچ پڑا ہوا تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, یعنی انہوں نے اندر آنا کہ میں کیونکہ وائف اکیلی ہے تو میں کیوں کرتا ہوں اس طرح کے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کمال کے آدمی, کمال کے آدمی. چلے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.